لیکن اس کا نام اور ان کا کام ابھی تک باقی ہے۔ ہم اور آپ بھی چلے جاتے ہیں، دادا چلے گئے، بیٹا رہے، بیٹا کے بعد پوتا آیا، وہ زمین کو جوت رہا ہے اور جو کھا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بیچ کر کے بھی کھا جاتا ہے۔ لیکن جو زمین اللہ کے کام کے لیے قبول کر لیا جائے اور اللہ کے نام سے وقف ہو جائے، وہ اللہ کے دربار میں وہ زمین قبول ہو جاتی ہے اور قیامت تک اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا، ہم تمام لوگوں کے استاد، ہمارے بھی استاد، ہمارے حضرت مولانا عبید صاحب کے استاد، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ جلسہ میں تشریف لے گئے۔ بات چلی تعلیم کے اوپر، تعلیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ مولانا اسحاق صاحب نے اور اس سے پہلے مولانا اسلم صاحب نے اور پھر حضرت مولانا ابو سفیان صاحب نے اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے بات کی۔ ایک بات سنیے، مدارس اور مکاتب کا کردار تعلیم کی فیصد کے بڑھانے میں بڑا اہم ذریعہ ہے۔ مدراس کا ایک جج تھا، بشیر نام تھا یا سعید، حکومت ہندوستان نے ان کو یہ پابند کیا کہ آپ سروے کر کے یہ بتائیے کہ مدارس کا کام ہندوستان میں کیا ہے۔ تو انہوں نے سروے کر کے بہت ساری باتیں بتائی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ 14% جو تعلیم میں اضافہ ہے اس میں مدارس اور مکاتب کا ہوا، 14%، یعنی 14%۔ اگر ہندوستان میں تعلیم میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں مدارس کا، مکاتب کا کردار ہے۔ اگر آپ سرچ کریں گے نیٹ پر تو آپ کو پتا ہوگا کہ 2011 کی سروے کے رپورٹ کے مطابق 74% یعنی 74% ہی یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، بقیہ لوگ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ اس میں بھی مردوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں کی تعداد کم ہے۔ تو یہ مدارس اور مکاتب کو کم مت سمجھیے۔ مدارس اور مکاتب آدمی کی تعلیم میں اضافہ کر رہے ہیں اور ہندوستان کی ترقی میں یہ برابر کا شریک ہے۔ اور ہم ایمان والوں کے لیے تو مکتب کی تعلیم، مدرسے کی بنیادی تعلیم یہ فرض عین ہے۔ آپ جانتے ہیں انگریز نے جب یہاں کالج کا، یونیورسٹی کا جال بچھایا، کانوینٹ اسکول کا جال بچھایا، تو لارڈ میکالے نے لندن میں جا کر کے یہ تقریر کی تھی کہ ہم ہندوستان سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ چند برسوں کے بعد ہندوستان کے لوگ دیکھنے میں تو ہندوستانی رہیں گے، لیکن اپنی تہذیب، اپنے کلچر کے اعتبار سے وہ انگریز بن جائیں گے۔ یہ لارڈ میکالے نے اعلان کیا۔ اسی موقع پر ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ایک ایسے مدارس کا جال پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں جو دیکھنے میں اور ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے میں بھی ہندوستانی ہوگا، لیکن تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوگا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مدارس اور مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کا یہ گاؤں اس زمینداروں کا گاؤں، کہاں گئے عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ چند مہینہ پہلے آلے بابو کا انتقال ہوا۔ اب ان کے 4 بیٹے ہیں، وکیل صاحب ہیں، ان کے تینوں چاروں بھائی ہیں، پھر ان کے بعد شمیم آدم صاحب کا خانوادہ ہے، پھر فیروز عالم صاحب کے پورے کے پورے گھرانے ہیں، آپ تمام حضرات ہیں۔ جو زمین اللہ قبول کرتے ہیں وہ مسجد اور مدرسہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں اور وہ مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے۔ جن لوگوں نے زمین دی، ہم اس زمین پر مسجد بنائے، ہم جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہوں گے لیکن اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
وہ زمیندار زمینداری کیا ہے جو صرف اپنی اولاد کے لیے زمین چھوڑ کر کے چلا جائے یا اللہ کے لیے کچھ کام کر کے نہیں جائے. اس لیے آج مصری والوں کے لیے بڑا تاریخی دن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کا آنا آج اصول ہو گیا کہ آپ کے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ الحمدللہ پیدا ہو گیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم ایک ایسا ادارہ یہاں قائم کرنا چاہ رہے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم ہو. اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکیم قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے گاؤں میں گئے تو انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ مدرسہ کے لیے کون سا آدمی ایسا ہے جو زمین دے گا. بہت سارے لوگ ارادہ کر رہے تھے. ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر نور الاسلام صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لبے روڈ میری 3 کٹھا 13 دھر زمین ہے, میں اللہ کے لیے اسے وقف کرتا ہوں, وہاں مدرسہ قائم کیا جائے. آج الحمدللہ ان بزرگوں کے اخلاص کی برکت سے 2 پختہ کمرے بھی بن چکے ہیں اور اس وقت سے لے کر کے ابھی تک الحمدللہ مدرسہ کا نظام چلتا ہے. تو کیا آپ میں سے کوئی آدمی ایسے ہمت والے نہیں ہیں کہ جو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے جامعہ حسان بن ثابت کے نام سے کوئی آدمی زمین وقف کر دے جو ہمیشہ قیامت تک کے لیے ان کے کھاتے میں, ان کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. اگر کوئی بندہ مومن ہے تو ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ آج آئیے بھری مجلس میں, یہ آدھی رات گزر چکی ہے, یہ قبولیت کا وقت ہے. ہم اپنے بھائی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور یہ کہیے کہ میں نے جامعہ حسان ابن ثابت کے لیے اتنی زمین جتنا آپ چاہتے ہیں اتنی زمین میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی ہے تو وہ بھی آ کر کے اعلان کرے میں نے اتنی زمینیں دے دی. بھائیو, یہی زمین آخرت میں کام دے گی اور یہی زمینیں ہمیں قبر میں کام دے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے محبوب اور وکیل صاحب جناب آزاد بھائی سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ ارادہ کیا ہے اس ارادے کو تمام لوگوں کے سامنے اپنے اکابر کی سنت کے مطابق اس کو ظاہر بھی کر دیں. جب آپ کے دل کے اندر اللہ نے یہ جذبہ کیا ہے اس جذبے کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ تمام حضرات کے دل میں بھی اگر یہ عبد المجید صاحب بلکہ پورے خانوادے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے. آج وہ روایت وہ سنت بھی ادا ہو گئی جو ہمارے اکابر کی تھی کہ انہوں نے برسر عام تمام لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کیا. آئیے زبان سے نکلنے کے بعد آپ زمین کا مالک اللہ ہو گئے اور زمین پر قیامت تک کے لیے اب قرآن کی تعلیم ہوگی, حدیث کی تعلیم ہوگی. اور آپ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ مدرسہ کیسے اپنی زمین پر آئے, کیسے پروان چڑھے. آپ تمام حضرات کی اور ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں. تو پہلا یہ کام ہے جو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا کام یہ ہے کہ کوئی علمی فرزند علمی کوئی کام چھوڑ کر کے جائے اس کا ثواب بھی پہنچتا رہتا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اولاد صالح نیک اولاد چھوڑ کر کے مرے جس کی وجہ سے وہ اگر دعا کرے تو اس کی دعا کا ثواب بھی بندے کو پہنچتا رہتا ہے. الحمدللہ یہ تینوں کے اوپر آپ کی بستی میں عمل ہوگا اور انشاءاللہ اس ثواب میں ہم تمام لوگ شریک ہوں گے. ماں بہنوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس مدرسے کی تعمیر کے لیے اور مدرسے کی ترقی کے لیے جب بھی آواز دی جائے, جب بھی موقع آئے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے. وہی چیز کام آنے والی ہے, دنیا میں اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ پھر جب مجلس لگے گی پھر ہم لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو انشاءاللہ باضابطہ سنگ بنیاد بھی ہوگا. لیکن ابھی تعلیمی ابتدا انشاءاللہ جامعہ حسان ابن ثابت کے نام سے ہو جائے گا. دیکھو بھائی, حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر میں یہ صحابی رسول ہیں, بڑھاپے کی عمر میں یہ ایمان لائے, 60 سال کی عمر میں ایمان لائے. اور جب ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہمیشہ ڈالے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے، کفار مشرکین اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تو یہ تعریف کرتے، اس لیے ان کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، ان کا درجہ بڑا درجہ ہے۔ صحابی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو تو ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کے اس ادارے کی نسبت صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے جو بڑے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گاؤں اور گاؤں والوں سے ہر بلا مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائے اور اس نام کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور عزیز مکرم قاری مزمل رحمانی کو اللہ تعالیٰ پوری ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ مزید اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدرسے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آج آپ لوگوں نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ اب ہم آخر میں اپنے محبوب اپنے بزرگ اس علاقے کے انتہائی محسن اور ہمارے بھی سینئر ہے مولانا عبید صاحب رحمانی دعوت برکاتہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور سورہ فاتحہ پڑھا کر مسجد جامعہ حسان ابن ثابت کا تعلیمی افتتاح بھی فرمائے، اس کے بعد کلمات فرما کر کے دعا بھی کرا دے۔